کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھ لوگ جاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرا خیال بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جاسم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حنین اور طائف کے معرکوں کے بعد جعرانہ کے مقام پر مشرف اسلام ہوئے اور یوں شرف صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ ہجرت میں مکہ سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب انہوں نے ہی کیا تھا۔ شب ہجرت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو غافل پا کر مکہ سے نکل گئے اور مشرکین کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ اپنے قبیلے بنی مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھ لوگ جاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کو یقین ہو گیا، لیکن انعام کی طمع میں انہوں نے تردید کی کہ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ اٹھ کر گھر گئے اور لونڈی سے کہا کہ وہ گھوڑا تیار کر کے انہیں آ کے ایک مقام پر دے اور نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے۔ لونڈی سے گھوڑا لیا اور لوگوں کی نظر بچا کر نکل گئے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے گھوڑے نے ٹھوکر لی اور یہ نیچے گر گئے۔ اسے انہوں نے بدشگونی پر محمول کیا۔ استخارہ کے تیر ساتھ تھے۔ فوراً انہوں نے ترکش سے نکال کر استخارہ دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچا سکتے ہیں یا نہیں۔ استخارہ خلاف نکلا، لیکن انعام کی طمع میں انہوں نے استخارہ کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آگے بڑھے۔ اب اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ رسول اللہ کی تلاوت کی آواز انہیں سنائی دینے لگی۔ رسول اللہ ہماتن تلاوت میں مصروف تھے، لیکن ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھتے جاتے تھے۔ اتنے میں سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور وہ گر پڑے۔ پھر گھوڑے کو ڈانٹ کر اٹھایا۔ جب اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکال لیے تو بڑا غبار بلند ہوا۔ اس دوسری بدشگونی پر انہوں نے پھر تیروں سے استخارہ کیا۔ اس مرتبہ بھی مخالف جواب ملا۔ اب انہیں اپنی ناکامی کا پورا یقین ہو گیا اور ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آواز دے کر روکا۔ آپ رک گئے اور سراقہ نے پاس جا کر کہا، آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کیا ہے اور ان کے ارادوں سے آپ کو خبردار کیا اور جو کچھ زاد رہ ساتھ تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ خواہش کی کہ وہ کسی کو آپ کی اطلاع نہ دیں۔ اس کے بعد سراقہ نے درخواست کی کہ انہیں ایک امان نامہ مرحمت فرمایا جائے۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا اور سراقہ لوٹ گئے۔ اس واقعے کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو چکا اور مشرکین کی قوتیں ٹوٹ چکیں اور حنین اور طائف کی لڑائیاں ختم ہوئیں، اس وقت سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ حنین اور طائف کے معرکوں سے واپس آ رہے تھے، راستہ میں مقام جعرانہ میں ملے اور رسول اللہ کا عطا کیا ہوا امان نامہ پیش کر کے اپنا تعارف کرایا کہ یہ تحریر آپ نے مجھے دی تھی اور میں سراقہ بن جاسم ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آج افائے عہد اور نیکی کا دن ہے۔ سراقہ اسی وقت مشرف اسلام ہو گئے۔ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام عسفان میں پہنچے
تو سراقہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس نومولود قوم کی طرح تعلیم دیجیے جو گویا ابھی ظہور میں آئی ہے، ہمارا یہ عمرہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ گو کہ سراقہ کو ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا، تاہم ان سے 19 حدیثیں مروی ہیں۔ جابر ابن عمر ابن مصعب، مجاہد اور محمد بن سراقہ نے ان سے روایت کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ چنانچہ عمر فاروق کے زمانہ میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تو کسریٰ کے ملبوسات عمر بن خطاب کے سامنے پیش ہوئے، تو آپ نے سراقہ کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور اس کے کنگن پہنا کر اس کا پٹکا ان کی کمر میں باندھ دیا۔ عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں 24 ہجری میں وفات پائی۔